الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم واجب التکریم صدر جلسہ و معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں کامل رہنمائی فرمائی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک شعبہ یہ بھی تھا کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا، ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا۔ آج اس مجلس کے اندر میں آپ تمام حضرات کو آپ کے اس پہلو سے واقف کرانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بچے خصوصی شفقت و رحمت کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص خیال رکھا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کرتے، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے اور ان کو دعائیں بھی دیتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا بوسہ بھی لیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا تو حضرت عقرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے 10 بچے ہیں لیکن کبھی کسی بچے کا میں نے بوسہ نہیں لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقرہ بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بچوں کا فطری اور طبعی طور پر کھیل کود کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، اس لیے بچے کے اس فطری میلان کو بالکل یا ختم کر دینا، کسی کام یا تعلیم وغیرہ میں مسلسل مشغول رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ نفسیاتی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے بچوں کو کھیل کود کا مناسب موقع دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں کی ان فطری تقاضوں کی خوب رعایت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تھوڑی دیر کے بعد اور لوگوں کے ساتھ مجھے کھانے کے لیے بلایا گیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بعجلت آگے بڑھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی ہنساتے رہے اور خود بھی مسکراتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ان کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ سے ان کی تھوڑی کو، دوسرے ہاتھ سے کان اور سر کو پکڑا، پھر بوسہ لیا اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت کریں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ، حضرت عبیداللہ، حضرت کثیر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو کہ کم عمر تھے ان کو ایک صف میں کھڑا کر دے، پھر آپ کچھ فاصلے پر کھڑا ہونے کے بعد فرما دے کہ تم میں سے جو بھی سب سے پہلے دوڑتا ہوا میرے پاس آئے گا اسے بھلا بھلا چیز ملے گی۔ چنانچہ وہ تینوں دوڑ لگا کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اور پیٹھ مبارک پر آ گرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بوسہ لیتے اور انہیں اپنے سینے سے چمٹا کرتے۔ معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں بچوں کی دلجوئی کی متعدد مثالیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ حسب معمول ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے پرندے کو نہیں دیکھا، تو آپ نے ان کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تمہارے نغیر پرندے کو کیا ہو گیا ہے؟ نغیر ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جس سے حضرت ابو عمیر کھیلا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، ان تمام واقعات سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ
بچوں کی نفسیات اور ان کی فطری تقاضوں کی کس قدر رعایت فرمایا کرتے تھے۔ لہذا والدین پر اولاد کے درمیان عدل ضروری ہے۔ کسی ایک بچے کی جانبداری، دوسرے سے پہلو لگی، ایک کو زیادہ حق دینا، دوسرے کو کم حق دینا، یہ انتہائی نامناسب عمل ہے۔ یہ ظلم کے ساتھ ساتھ مظلوم بچے کی نفسیات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ بچہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور آج ایسے کئی بچے تھے جو باشعور ہونے کے باوجود بھی اپنے والدین سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسی درمیان ان کا ایک لڑکا آیا تو انہوں نے اپنے لڑکے کا بوسہ لیا اور انہیں اپنے گود میں بٹھا لیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی لڑکی آئی تو انہوں نے اپنے لڑکی کو پکڑ کر پہلو میں بٹھا لیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ تم نے ان دونوں کے درمیان عدل نہیں کیا۔ اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اولاد کے درمیان عدل کا حکم دیا کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر اولاد کے درمیان عدل کو اس طریقے پر برتا جائے تو ایسی کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ لہذا والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کی طرف بھی توجہ دے، اس لیے کہ والدین کی بچوں کے نگراں، ولی اور ذمہ دار ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی والد بچے کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کا اکرام کرو اور انہیں بہتر ادب سکھلاؤ۔ حضرت ثمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بچوں کو نماز سکھلاؤ جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائے، اور نماز نہ پڑھنے پر ہلکی مار مارو جبکہ وہ 10 سال کے ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شہر کی دعا مانگی ہے اور امت کو اس کی تلقین بھی فرمائی ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی علوم خصوصاً ایمانیات اور قرآن کریم کی تعلیم دینے کی طرف خصوصی توجہ فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے جسم اطہر سے چمٹاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تو اسے قرآن سکھا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی بھی ہدایت کی ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینے اور دلوانے کے سلسلے میں ہرگز بے فکر نہ ہو، اس لیے کہ ایک مومن کے لیے دینی علوم سے بڑھ کر کوئی اور علم نہیں ہو سکتا۔ بچوں کی تربیت کا ایک پہلو ہے جس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہو، یعنی سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اخلاقی اقدار سے آراستہ کرے، برے اخلاق سے بچنے اور اچھے اخلاق کو زندگی میں لانے کی تربیت دے۔ اخلاق رذیلہ میں ایک جھوٹ بھی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بچے کو آواز دے اور کہے کہ آؤ آؤ میں تمہیں فلاں چیز دوں گا، بچہ جائے اور وہ اسے کچھ نہ دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی جھوٹ قرار دیا ہے۔ کچھ دینے کا وعدہ کر کے نہ دینا تو جھوٹ ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسا کر کے انہیں جھوٹ کے ساتھ خاموش کرنا لازم آتا ہے اور ان کے اخلاق بگڑتے اور ان کی زندگی میں برا اثر پڑتا ہے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی دلجوئی، ان کی نفسیات کا خیال رکھنا وغیرہ امور واضح طور سے نمایاں ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر شعبے میں اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔